السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا یہ 9واں لیکچر ہے دینی معلوماتی کورس اور کتاب اہم دینی اسباق کا، اور آج سورہ مسد یا تبت اور سورہ اخلاص ان کی تفہیم ہوگی، ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عن قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ سورہ تبت یدا مکی صورت ہے اور 5 آیات پر مبنی ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ابو لہب، جن کا نام عبد العزیٰ تھا، قرآن نے عبد العزیٰ کا ذکر نہیں کیا، مشرکانہ اسم ہے، اس لیے اس کی کنیت کا ذکر کیا ہے۔ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ چہرہ اس کا سرخ اور شعلوں کی طرح بھڑکنے والا، یعنی روشن اور چمکدار چہرہ تھا، جیسے شعلے ہوتے ہیں، سرخی تھی چہرے کے اندر، اور یہ قریشیوں کے سرداروں میں سے تھے، آپ کے چچا تھے۔ قریبی رشتہ بھی اگر ہو اور بندہ حق کے مخالف ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہو، تو چاہے جتنی بھی قرابت داری ہے وہ نفع نہیں دیتی۔ کسی سید کو یا اللہ کے نبی کے رشتہ دار کو یہ فضل حاصل نہیں ہے کہ صرف خاندانی بنیاد پہ اسے کوئی عزت حاصل ہو یا کوئی مقام حاصل ہو، بلکہ عمل کے ساتھ ہے زندگی۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے سنن نسائی میں روایت ہے، کہا اے فاطمہ، قیامت کو میں تیرے کام نہیں آؤں گا، ابھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو دنیا میں۔ اور یہ کون ہے؟ جنت کی سرداروں، عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں آپ نے مخاطب کر کے یہ کہا۔ اور آج جو سید ہو وہ سمجھتا ہے کہ اسے نماز بھی معاف ہے اور وہ سردار ہے سب کا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے انڈیا کے اندر، کوئی پتہ نہیں وہ سید ہیں کیا ہیں، عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے رنگ برنگے، اور جناب وہ گھوم بھی رہے ہیں، ایک ویڈیو میں وہ ڈانس کر رہے ہیں، مسجد میں رقص فرمایا جا رہا ہے، دوسری میں لوگ پیچھے ان کے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے القابات ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اگر کسی کو عظمت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پہ ہے، خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ سگا چچا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا، قریش مکہ کو دعوت دینے کا حکم ہوا، تو آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے سب کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے، دشمنوں کی فوج ہے، تم پہ حملہ کرنے والی ہے، تم کیا میری بات پہ کا یقین کرو گے؟ تو تمام نے بیک وقت کہا، یک زبان ہو کے کہا کہ ہم نے آپ پہ کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ ہمیشہ سچے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھو، فلاح پا جاؤ گے اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور وہاں پہ آپ کے چچا یہ ابو لہب تھے، اس نے کہا تبا لک یا سائر الیوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم برباد ہو جاؤ، تمہارا سارا دن برباد ہو جائے، تم نے اس لیے جمعتنا لہذا، اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی اور فرما دیا کہ ابو لہب جو ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ابو لہب جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت میں پیچھے رہنے والا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اتھینٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کے ذریعے واضح کر دیا، اور یہ قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں، یہ کفر میں ہی مرے گا۔
اگر وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہو جاتا کہ قرآن کی تکذیب کرے، یہ بھی ناممکن ہو سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان تکبر اور غرور کے اندر اتنا سرکشی اختیار کرتا ہے کہ اسے حق کا پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی وہ باطل پہ ڈٹا رہتا ہے۔ ابو لہب کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی اور وہ ڈرنے لگ گیا۔ غزوہ بدر جو ہے اس میں بھی وہ خود شریک نہیں ہوا اور کسی کو بھیج دیا، اور جب ابو سفیان واپس آئے تو انہوں نے بتایا اور لشکر واپس آیا کہ کیسے ہم ان کے سپرد ہوئے، اور اللہ کے جو ہے سفید رنگ کے گھوڑوں والے کچھ آسمان سے اترے اور ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ تو وہاں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام تھا جو مسلمان ہو چکے تھے، اس خفیہ طور پہ اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے، تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو فرشتے تھے اللہ کے۔ تو ابو لہب کو بڑا غصہ آیا، اس نے جو ہے اٹھا اور تھپڑ مارا اور اوپر بیٹھ کر مارنے لگ گیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ اٹھیں اور اس غلام کی مالکہ، اس نے ابو لہب کو جو ہے ایک ستون، یہ جو ڈنڈا جس کے ساتھ ستون ہوتا ہے اس کا خیمے کا، وہ اٹھایا، وہ عمود وہ مارا اس کے سر پہ، اور کہا کہ اللہ کے دشمن، مالک اگر نہیں ہے تو اس کو مار ہی دے گا۔ اس کے سر پہ مارا، اس کا سر زخمی ہو گیا اور وہ ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا وہاں سے۔ چند دن کے بعد ہی اسے وہ بیماری ایک لاحق ہوئی، اور اس بیماری میں اسے ایک پھوڑا نکلا، اور وہ طاعون کی قسم ہے جس سے لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے متعدی ہے۔ تو وہ بیچارہ مر گیا اور اس کی بدبو پھیل گئی۔ تیسرے دن جو ہے کچھ حبشیوں کو پیسے دے کر، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ پتھر وہیں کسی لکڑی کے ساتھ گڑھا کھود کے اس میں پھینکا گیا، اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دیے گئے، کوئی قریب نہ اس کے گیا۔ اس کا بیٹا عتبہ تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں پیش تھا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کرے۔ تو ابو لہب ڈر گیا، اسے کہیں بھیجتا نہیں تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور آپ کی دعا سچی ثابت ہونی تھی، اور یہ ابو لہب کو بھی پتہ تھا اور ڈرتا تھا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا شام، ملک شام، تو اپنے بیٹے عتبہ کو بھیجا، تو ان کو کہا کہ اللہ کے نبی نے اس پہ بد دعا کی ہے، اس کو درمیان میں رکھ کے سلانا ہے، اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا رات کو، اور اس کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ تو وہ رستے میں جب ملک شام کے سفر میں تھے، رستے میں قافلے نے پڑاؤ ایک جگہ ڈالا، اس کا بستر درمیان میں لگایا، اور ارد گرد جو ہے وہ سواریاں بھی تھیں اور لوگ بھی تھے، وہ سینٹر میں تھا۔ ایک شیر جو ہے لوگوں کو سونگتا ہوا آیا اور سینٹر میں آ کے اس کا گردن جو ہے کاٹ دی، اس نے اس کو مار دیا، یہ عتبہ کو، ابو لہب کے بیٹے کو، اور اس طرح اس کا انجام کو پہنچا، اور ابو لہب کو بھی اس کی خبر ہوگی بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے، بد دعا جو ہے، وہ لگ جاتی ہے جو اللہ کی نبی کی دشمنی میں اور دین کی مخالفت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے، بعض کے لیے بد دعا بھی کی تھی، ان میں یہ عتبہ بھی تھا، ان کا بیٹا۔ تو اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آئے، نہ تو وہ بیماری کے اندر کوئی قریب آیا، اور نہ اس کو جب دفن کیا گیا ذلت و رسوائی کے ساتھ کوئی قریب نہ آیا، نہ تو اسے دنیا کی ہلاکت سے اس کا مال بچا سکا، اور نہ اس کی کمائی، نہ اس کی اولاد اس کے کام آ سکی۔ اور آخرت کے اندر بھی انجام یہی ہوگا کہ دنیا میں بھی جیسے ذلت اس کا مقدر بنی، آخرت میں بھی سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکنے والی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ آخر میں بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کی بیوی ہمیشہ اچھے کاموں میں بھی تعاون کرنے والی ہوتی ہے اور برے کاموں میں بھی۔ اس کی بیوی ام جمیل وامرأتہ، جو کہ ام جمیل تھی اس کی کنیت، وہ حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کے رستے میں رکھتی تھی۔ دوسرا یہ کہ عربی تعبیر کے اندر حمالۃ الحطب چغل خور کو کہا جاتا ہے، جو لڑائیاں کرواتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، یہاں کی وہاں اور وہاں کی وہاں باتیں، غیبت اور چغل خوری کرنے والا۔ تو یہ عورت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چغلی کیا کرتی تھی، اس لیے حمالۃ الحطب اسے کہا گیا۔
تو یہ بھی جہنم میں ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن کے اندر بٹی ہوئی رسی ہوگی کھجور کی، اور یہ جہنم میں لکڑیاں اکٹھی کر کر کے اپنے شوہر پہ آگ جلائے گی، اور جہنم میں اس کے گردن کے اندر توق ہوگا۔ تو یہ عورت جو ہے، اس کا بھی مآل اور اس کا بھی جو نتیجہ تھا وہ جہنم ہے، اور جہنم کے اندر یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ اور اس میں ذلت ہے اس عورت کی، دنیا کے اندر ہی اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا کہ اتنی بری صفات کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ چغل خور عورت ہے اور آپ کو اذیت دینے والی، اور جہنم میں بھی یہ اس کا حال ہوگا۔ یہ سب کے باوجود وہ اللہ سے ڈرے نہیں اور توبہ کی انہیں توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ کفر ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ اگلی سورت سورہ اخلاص ہے، جسے ہم سورہ قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر فضیلت آتی ہے کہ یہ ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک صحابی ہر رکعت کے اندر قرآن پڑھتے، جب فاتحہ کے بعد 7 سورہ اخلاص بھی پڑھتے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب انہیں پوچھا گیا تو پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے محبت ہے اس سورت سے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص اور معوذتین، سورہ فلق اور ناس آپ ملا کر ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا، اور صبح و شام 3 دفعہ اگر بندہ پڑھے تو حدیث کے لفظ ہیں، بندے کو یہ کفایت کر جاتی ہیں ہر شر سے، ہر نظر بد سے اور جادو سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی 3 دفعہ یہ پڑھ کر 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم کو دم کیا کرتے تھے۔ اس سورہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ یہاں واحد نہیں کہا گیا، احد کہا گیا، کہ احد جو ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ یہ تعارف ہے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجوسی جو ہیں وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، کوئی سورج کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تعارف اپنا نازل کیا، اپنے بارے میں تفصیل سے بتا دیا کہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی نائب ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو فرمایا اللہ الصمد، آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی مفسرین نے جو لکھے ہیں، ایک ہے کہ لا جوف لہ، جس کے اندر پیٹ نہیں ہے، یعنی وہ محتاج نہیں کھانے پینے کا۔ دوسرا معنی الذی کمل سؤددہ، جس کی جو اپنی صدارت کے اندر اور اپنی کمال قدرت کے اندر کمال کو پہنچ جائے، اسے الصمد کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا کیا گیا کہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ تمام مخلوق کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تو صمد یہ اللہ کا خاص نام ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لم یلد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، بیٹا نہیں اللہ کا کوئی۔ اس میں رد ہے عیسائیوں پہ اور یہودیوں پہ جو کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، اور اہل کتاب جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، مقرب ہیں۔ ولم یولد، اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد، اللہ کا بھی کوئی باپ اور والدہ نہیں ہے، اس کا نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کی ذات کے ساتھ ذات میں کوئی برابر ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی برابر ہے۔ تو اس میں رد ہے ان تمام باطل فرقوں پر جو کہ اللہ کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں کسی اور کو۔ اللہ کے علم غیب کے ساتھ کہتے ہیں فلاں کو بھی علم غیب ہے، اللہ حاجت روائی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں بھی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ رازق ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں بھی رزق دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں سرکار بھی اولاد دیتی ہیں۔ تو تمام کا رد سورہ اخلاص ہے، جس میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ایک ہے اپنی عبادت کے اندر اور اپنی صفات کے اندر، اور اپنی صفات کے کمال کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اس میں توحید ہے، اور توحید اندازہ کریں اس توحید کی بنا پہ اس سورت کو جو فضیلت ملی کہ جو 3 دفعہ یہ پڑھے تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا،
اور ایک دفعہ پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ثواب ہے سورہ اخلاص کو۔ تو یہ سورہ اخلاص جو ہے اس کا موضوع ہی نام ہی سورہ اخلاص ہے کہ جس میں ایک اللہ کی ذات کا ذکر ہے، اس کی عبادت کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت کے اندر، اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔